ایک ایسے ہیرو کا تصور کریں جسے ایک پوری قوم اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتی ہو۔ عمران خان کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے، عالمی شہرت سے لے کر اقتدار کی بلندیوں تک، اور پھر ایک ایسا زوال جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ تو آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ پاکستان کے شاید سب سے بڑے ہیروز میں سے ایک آخر ایک سزا یافتہ قیدی کیسے بن گیا؟ آئیے اس پورے سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت کا کھیل دیکھیں، صرف چند دہائیوں کا فرق ہے۔ 1992 میں ورلڈ کپ اٹھاتے ہوئے وہ ایک قومی ہیرو تھے، اور آج وہ سلاخوں کے پیچھے۔ ان دو تصویروں کے بیچ میں جو کچھ ہوا، وہی ان کی اصل کہانی ہے۔ اس زوال کو سمجھنے کے لیے پہلے اس عروج کو سمجھنا ہوگا جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ ایک کرکٹ چیمپئن کیسے ایک قومی ہیرو بنا۔ ان کی شروعات ہی منفرد تھی۔ لاہور کے ایک امیر گھرانے میں پیدائش، پھر پاکستان اور برطانیہ کے بہترین اداروں میں تعلیم، اور آخر میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن۔ اس پس منظر نے انہیں وہ اعتماد اور دنیا کو دیکھنے کا ایک الگ نظریہ دیا جو آگے چل کر ان کی پہچان بنا۔ وہ صرف ایک اچھے کھلاڑی نہیں تھے، وہ ایک طرح سے گیم چینجر تھے۔ خاص طور پر ان کی ریورس سوئنگ کی تکنیک، اس نے تو فاسٹ بالنگ کی دنیا ہی بدل دی۔ یہی وہ الگ سوچ اور قائدانہ صلاحیت تھی جس کی وجہ سے وہ 1982 میں ٹیم کے کپتان بنے۔ ہر ہیرو کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جو اسے تاریخ میں امر کر دیتا ہے۔ عمران خان کے لیے وہ سال تھا 1992۔ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جب وہ اپنے کیریئر کی بلندی پر تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن عمران خان کے لیے ایک میدان چھوڑنا اصل میں ایک نئے میدان میں قدم رکھنے کی تیاری تھی۔ کرکٹ نے انہیں شہرت تو دے دی، لیکن ان کے ارادے اس سے کہیں بڑے تھے۔ انہوں نے اپنی اس مقبولیت کو ایک نئے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، پہلے فلاحی کام اور پھر سیاست کا پیچیدہ میدان۔ اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہسپتال بنانا صرف ایک فلاحی کام نہیں تھا، یہ ان کا ایک ذاتی مشن تھا۔ اس ایک پروجیکٹ نے انہیں ایک کھلاڑی سے ایک ایسے لیڈر میں بدل دیا جو عام لوگوں کا درد سمجھتا ہے۔ اب ضرورت تھی اس عوامی حمایت کو ایک سیاسی طاقت میں بدلنے کی، اور اسی مقصد کے لیے 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی۔ یہ ان کے سیاسی سفر کا باقاعدہ آغاز تھا۔ ان کا پیغام بالکل صاف تھا، تبدیلی لانا ہے، کرپشن سے لڑنا ہے، اور پاکستان کے پرانے سیاسی نظام کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اسٹیٹس کو کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ لیکن اقتدار تک کا راستہ بالکل آسان نہیں تھا۔ 1997 میں 1% سے بھی کم ووٹ ملنے سے لے کر 2018 میں ملک کا وزیر اعظم بننے تک یہ پورے 22 سال کی ایک لمبی اور مشکل جدوجہد تھی۔ یہ کہانی ان کی ثابت قدمی کی ہے۔ آخر کار 22 سال کی محنت کے بعد وہ وزیر اعظم کے دفتر تک پہنچ گئے، لیکن اکثر اقتدار کی چوٹی ہی سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہوتی ہے، اور ان کے اصل امتحان تو اب شروع ہونے والے تھے۔ انہیں وراثت میں کیا ملا؟ ایک تباہل معیشت، بین الاقوامی دباؤ، اور پھر اوپر سے کووڈ-19 کی عالمی وبا۔ یہ وہ طوفان تھا جس میں ان کی حکومت کو کام کرنا تھا۔ ان کے دور حکومت پر لوگوں کی رائے بالکل بٹی ہوئی ہے۔ حامیوں کے لیے وہ ایک اصلاح پسند تھے جو کرپشن کے خلاف لڑ رہے تھے، جبکہ ناقدین کے مطابق ان کی معاشی پالیسیاں ناکام تھیں اور ان پر فوج کے بہت قریب ہونے کے الزامات بھی لگے۔ سچ شاید ان دونوں کے درمیان ہی کہیں ہے۔ جس نظام کو وہ چیلنج کرنے آئے تھے، آخرکار اسی نظام نے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ان کے اقتدار کے ڈرامائی خاتمے اور قانونی مشکلات کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اور پھر زوال بہت تیزی سے آیا۔ پہلے اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے برطرفی، پھر درجنوں قانونی مقدمات کا ایک طوفان، اور آخر کار جنوری 2025 میں کرپشن کے الزام میں 14 سال قید کی سزا۔ لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ عمران خان اور ان کے حامیوں کا موقف بالکل واضح ہے۔ ان کے خلاف یہ تمام مقدمات قانونی نہیں بلکہ سیاسی انتقام ہیں، جن کا مقصد صرف انہیں سیاست سے باہر کرنا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، عمران خان کون ہے؟ ایک مسلح جو نظام بدلنا چاہتا تھا، یا ایک آمر جو اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتا تھا؟ وہ پاکستان کی ہیرو ہیں، یا ایک ایسی کہانی جس سے سبق سیکھا جائے؟
ایک بات تو یقینی ہے، دہائیوں تک پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر چھائے رہنے والی اس شخصیت کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان کی میراث کی کتاب کا آخری باب لکھا جانا ابھی باقی ہے۔